نازی پارٹی کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا، ہم آپ کو اس پارٹ میں یہی بتانے جا رہے ہیں۔ جرمن ورکرز پارٹی جو پہلے ایک چھوٹی سی جماعت تھی، بعد میں اس کا نام نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یا نازی پارٹی رکھا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی نازی پارٹی ہے جس کا سربراہ ایڈولف ہٹلر بنا اور پھر اس نے پورے جرمنی پر قبضہ کر کے عنان اقتدار سنبھالا۔ یہ وہی نازی پارٹی ہے جس نے جنگ عظیم دوم ورلڈ وار 2 شروع کی، جو 1939 سے لے کر 1945 تک 6 سال رہی اور اس میں 6 کروڑ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جی ہاں، یہ وہی نازی پارٹی ہے۔ فوج میں رہتے ہوئے ہی ہٹلر نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جرمن ورکرز پارٹی ہی وہ پلیٹ فارم ہے جو اس کے اقتدار کے مقصد کو پورا کرے گا۔ پارٹی میں ہٹلر کی پہلی انٹری مقرر کے طور پر ہوئی۔ ہم آپ کو یہ پہلے بتا چکے ہیں پہلے پارٹ میں کہ ہٹلر ایک بہت ہی اچھا مقرر اور ڈبیٹر تھا، اور یہی وہ اس کی اہلیت یا قابلیت تھی جس نے اسے آرمی میں بھی بھرتی کرنے میں مدد دی، اور پھر جرمن ورکرز پارٹی میں بھی اس کو بہت زیادہ مدد کی، اور پھر عوام کو بھی اس کا دیوانہ بنا دیا۔ جی ہاں، یہ اس کی تقریر کرنے کی اور لوگوں کو مشتعل کرنے کی اور لوگوں کو ایموشنل کرنے کی ایک بہت بڑی صلاحیت تھی۔ جب ہٹلر نے نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی میں انٹری کی تو اس وقت اس پارٹی کے صرف 200 ممبر تھے، اور جب ہٹلر 24 فروری 1920 عیسوی میں باقاعدہ طور پر اس پارٹی کا منشور پیش کیا تو اس کے 2000 سے زیادہ ممبر ہو چکے تھے۔ اس کے اگلے مہینے ہی ہٹلر کو آرمی سے بھی نکال دیا گیا، جو کہ ہٹلر خود بھی یہی چاہتا تھا۔ ہٹلر کی منزل اور ہٹلر کا مقصد اب زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ اپنی منزل اور اپنے پلیٹ فارم پر پہنچ چکا تھا، اور وہ آرمی کی نوکری کو اب رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اگلے مہینے ہی ہٹلر کو آرمی سے جیسے ہی نکالا گیا، ہٹلر اپنی پارٹی میں ممتاز حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اب پارٹی میں کون کس پوزیشن پر ہوگا، کس کا کیا کردار ہوگا اور وہ کیا کام کرے گا، اس کا تعین بھی ہٹلر کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس عمل میں بھی دخل اندازی کرنے لگا تھا کہ پارٹی کے معاملات کس طرح سے چلائے جائیں گے۔ وہ پارٹی کی فنڈ ریزنگ مہم میں ایک ایسا پر اثر مقرر تھا کہ لمحوں میں لاکھوں کروڑوں کی امداد جمع کر لیتا تھا۔ وہ سب سے زیادہ فنڈ جمع کرنے والا ایک اچھا مقرر بھی ثابت ہوا۔ اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اثر انگیزی نے پارٹی میں اس کے بہت سے مخالف بھی پیدا کر دیے تھے، جو کہ ایک قدرتی بات ہے۔ لیکن ہٹلر اگر ان کو ہٹا نہ پاتا تو وہ کبھی بھی ہٹلر کے بدنام زمانہ نام سے بدنام نہ ہو پاتا۔ اس کے مخالف کے لیے ہمیشہ سے 2 ہتھیار ہی رہے تھے، یا موت یا چھوڑ۔ وہ ہمیشہ سے مخالف کے لیے 2 ہی آپشن رکھتا تھا کہ یا چھوڑ دو یا موت کو گلے لگا لو، اور یہی ہتھیار اس نے پارٹی میں بھی اپنایا کہ یا تو پارٹی کو چھوڑ دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہٹلر نے پارٹی میں اس قدر تقویت حاصل کر لی تھی کہ 29 جولائی 1921 عیسوی میں وہ نازی پارٹی کو اکیلا اور صرف اکیلا چلانے والا لیڈر بن چکا تھا۔ وہ پارٹی کے سب فیصلوں میں ایک ڈکٹیٹر کا رول پلے کر رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کا ڈکٹیٹرشپ کا سفر باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا تھا، جو اس کی موت پر ہی
ख़त्म हुआ। हिटलर ने जैसे ही पार्टी की सदारत संभाली तो इसने वसी पैमाने पर इस वक्त की मौजूदा हुकूमत वेमर रिपब्लिक के खिलाफ नफरत को उभारना शुरू कर दिया। इसने अवाम को अपनी पुरअसर तकरीरों के ज़रिए ये यकीन दिलाया कि जर्मन आर्यन नस्ल से तल्लुक़ रखते हैं और जर्मन तमाम कौमों और नस्लों से बरतर कौम है। हिटलर ने अपनी आवाम के जहनों में यहूदियों और फ्रांस के खिलाफ नफरत भर दी थी, नफरत के कंडे बो दिए थे और यही नफरत के कंडे इसके अपने जहन में भी थे, जिन्होंने जंगे अजीम दोम शुरू कर दी थी। हिटलर ने अपनी आवाम के जहनों में ये बात डाल दी कि जर्मनी की ये नासाज हालत के जिम्मेदार इस वक्त की हुकूमत वेमर रिपब्लिक है और इस मसले का हल सिर्फ डिक्टेटरशिप में है। डिक्टेटरशिप ही मुल्क को निकाल सकती है, डिक्टेटरशिप ही मुल्क का वाहिद हल है। डिक्टेटरशिप और सिर्फ डिक्टेटरशिप।